آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وقف ترمیمی قانون کے خلاف پرامن احتجاج جاری رکھنے مسلمانوں سے بیرسٹر اویسی نے کی اپیل۔ مرکزی حکومت کو کالا قانون واپس لینا ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کل جماعتی احتجاجی جلسے عام سے علماء و مشائخین اور سیاسی قائدین کا خطاب۔ سرزمین دارالسلام سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف مہم کا آغاز۔ سروں کا ٹھانٹے مارتا سمندر، اضلاع اور دیگر ریاستوں سے مسلمانوں کی شرکت۔ تلنگانہ کانگریس حکومت وعدے نبھانے میں ناکام، کے ٹی آر نے لگایا الزام۔ محکمہ آر ٹی سی میں مخلوعہ جائیدادوں پر جلد ہوں گے تقررات، وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ کرکٹ کھیلنے کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے نوجوان کی موت، گھر ماتم کدے میں تبدیل۔ مٹھائی فروش کو بلیک میل کرنے والے 2 یوٹیوبرز زیر حراست، فرضی یوٹیوبرز ہونے کا انکشاف۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ہفتے کو دارالسلام حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ احتجاجی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت اسے واپس نہیں لیتی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جس طرح کسانوں نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف پرامن احتجاج کے ذریعے کامیابی حاصل کی، اس طرح ہم بھی اس کالے قانون کے خلاف پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے حاضرین سے سوال کیا کہ کیا آپ ایک طویل جمہوری جدوجہد کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہاں تو عہد کریں کہ ہم اس قانون کی واپسی تک احتجاج جاری رکھیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیرسٹر اویسی نے خبردار کیا کہ وقف ترمیمی قانون کے نتیجے میں اتر پردیش میں 500 وقف جائیدادیں پہلے ہی سرکاری ملکیت قرار دی جا چکی ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے بی جے پی کے ان قائدین پر تنقید کی جو وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کرنے والوں کو مذہبی جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی خود آئین کے خلاف جنگ چھیڑ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی یکساں سول کوڈ UCC نافذ کر کے شریعت ایپلیکیشن ایکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے جو ڈاکٹر BR امبیڈکر نے آئین میں شامل کیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ متحد ہوں اور وقف ترمیمی قانون کے خلاف جدوجہد کریں۔ اس احتجاجی جلسے کی نگرانی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی اور خطاب بھی کیا، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کے علاوہ علماء اکرام اور مشائخین عظام نے بھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس قانون کے خلاف منظم طور پر احتجاج کو یقینی بنائیں۔ شاعر نے کہا کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ میں دوسرے ثانی مصرع کو تبدیل کرتا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے، رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف سارا پارلیمنٹ کانپ رہا ہے۔ آپ متحد رہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں صدر محترم کو کہ اگر آپ صدر محترم ہم سے دولت مانگے دولت دیں گے، وقت مانگے وقت دیں گے۔ اگر آپ کہیں روڈیں جام کر دو ہندوستان کی، یقیناً سارے ہندوستان کے روڈ جام کر دیں گے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ بیٹھے رہیں، ہم کو حکم دیں۔ میں نکلتا ہوں ہمارے قائد کے ساتھ، ہم نکلتے ہیں، جعفر پاشا موجود ہیں، ہم جائیں گے، روڈوں کو جام کر دیں گے، روڈ بلاک کریں گے، صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ آخری بات کہتا ہوں، یاد رکھیے یہ پورا معاملہ پیسفل ہے، ہندو مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے
کہ جو پرامن طور پہ آپ رہے, پرامن احتجاج کریں. جس وقت حکم ہوگا پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور کریں گے. آندھرا میں اس وقت سب سے شدید احتجاج ہو رہا ہے, لیکن پورا احتجاج پرامن ہے. جتنی باتیں بتائے گی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. شب گریزہ ہوگی, آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا, نغمے توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہ یہ تقریریں جو موجودہ قانون وقف کے خلاف ہیں, ان پر جو مخالفین ہیں, جو فرقہ پرست ہیں, ان کے کامنٹ ہزاروں کی تعداد میں, اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تائید میں ان کے کامنٹ نہ ہونے کے درجے میں. اسی طرح جب کوئی تقریر مسلمانوں کے خلاف, شریعت کے خلاف, مسلم پرسنل لاء کے خلاف کی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے, تو یہ نفرت کے سوداگر اور فرقہ پرستی کا بیج بونے والے وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہی رائے عامہ ہے. میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے, اپنے پڑھے لکھے بچوں سے, کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, لیکن اس کے ذریعے آپ اپنے موقف کو تقویت پہنچا سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جو بھارت کی آزادی میں ان کے بزرگوں نے حصہ لیا تھا. ناجائز قانون کے خلاف اٹھے, آپ بڑی تعداد میں اپنی تائید کے کامنٹ اس پر دیجئے, تاکہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ اس ملک میں انصاف پسند اور سنجیدہ لوگوں کی اکثریت یہ اس کو پسند نہیں کرتی. اور جب کوئی نفرت کا بول آئے تو آپ دلیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں اس کی تردید کیجئے, چونکہ یہ زمانہ اسی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صفا کی پہاڑی سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی. چونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا, پورے مکہ کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی سے لوگ اس کا اعلان کرتے تھے. آج کا جو میڈیا ہے اور جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ مثبت مقصد کے لیے, بہتر مقصد کے لیے سلیقے کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں اور اپنی آواز پہنچائیں. اب چوتھی بات یہ ہے, بی جے پی والے بول رہے اس میں سب کچھ ہے, مسلمانوں کا فائدہ ہے, عورتوں کا فائدہ ہے. آج سے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں فتح دروازے پہ ایک چالاک آدمی تھا, لگتا ہے انہیں بھی مودی جی کی شاگردی میں نکلا سو تھا. انہیں کیا بولا, آپ میرے پاس آؤ, جس کے سر ٹکلے ہیں میں دوا دیتا ہوں, بال اگ جاتے. لائن لگ گئی وہاں پہ, لگا دوا لگا, بال اگتے. اب پبلک بیچاری, تو مودی جی بھی یہی بول رہے, دوا لے لو سب چیز ٹھیک ہو جاتی. ان کی دوا نہیں ہے, یہ دوا موت ہے. یہ دوا نہیں دے رہے, موت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ وقف کو چھیننے کے لیے لا رہے ہیں. آپ سوچئے, داؤدی بورا لوگوں نے سیکشن 2 لکھ کر دیا, تو مودی نے کیا کیا, داؤدی بورا کا نام لے کے سیکشن 2 بنا کے اس بھارت کے دولت مند آدمی جس نے ہمارے کھوجا بھائی, یہ بھی شیعوں کا ایک برانچ ہے, کھوجا ٹرسٹ سے خرید کر 21 کروڑ میں اپنا عالی شان محل بنا لیا. سیکشن 2 کا فائدہ اس شخص کو ہوگا. ہم حیدرآباد میں کیا بولتے, کس کی دکان پہ کس کی فاتحہ, کیا بولتے, نانا ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ. تو داؤدی بورا کو سامنے رکھ کے مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی ہے, انہوں کو کام کر دیا. سیکشن 2 سے ان کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو اور ہم کو متحد رہنا ہے, شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھنا ہے. آپ شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھیں گے نا میرے بھائی, یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے. یہ پیغام مسلم پرسنل لاء بورڈ دیتا ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں. داؤدی بورا کو مودی دھوکہ دے دیے, ان کے نام کو استعمال کر کے مکیش بھائی کو بولے لو گلاب جامن کھاؤ اینڈ بی ہیپی.
ان کے اچھے دن آ گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چھٹی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے، مگر آج بھی ہم وقف کی جائیداد کو کھو رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو گیا، جو 12 سال سے قابض ہے وہ مالک بن رہا ہے. 6 مہینے کے اندر پورٹل پر چڑھانا ہے، نہیں چڑھائے تو وقف سے چلے جائے گا. وقف ایویکیو پراپرٹیز نکل گئی ہمارے ہاتھ سے. 100 ایکڑ زمین ہے پنجاب ہریانہ میں جو آج گورنمنٹ اس پہ قابض ہو چکی ہے. رپورٹ آئی کہ اتر پردیش میں 500 سے زیادہ وقف پراپرٹیز کو اتر پردیش کی سرکار نے گورنمنٹ کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا. اب یہ قانون جو ہے، ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا، کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا، کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا، اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. یہ قانون ہے. ابھی پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا، نان بیلیبل. اب مودی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں، تم لوٹو بیل لے لو، 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ، میں ہوں نا. یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے. یہ وقف کا قانون ملک کے وفاد میں نہیں ہے. یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے. جھگڑے شروع ہو جائیں گے مسجدوں پر. یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر، اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ نہیں آپ کو وقف سے کیا ملا. ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا ہے جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہمارے کو ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو. خواجہ بندہ نواز کی درگاہ میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے. ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے. کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی، تم لوگ پیو ذرا روح افزا. اب روح افزا کے خلاف انہوں جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سونگ کے دوسرے ناک نکپوڑی سے نکالنے کا درس دیتے. کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سمویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل قیرآبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش. یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی. مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفیلیبل بٹ ناٹ انفیلیبل. بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. 5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی.
CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे नहीं। कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब। और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे हैं ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे।
तुमको शॉपिंग कराएंगे. You want to see shopping? We'll show you shopping. जो बोले जा रहे. अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं. याद रखो. माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं. वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है. तो इंशाअल्लाह ताला जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा. मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए. आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में. कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील. अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे. अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे. याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं. बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं. बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने. थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा. आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे. आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई. 11 लाख बेघर हो गए. 15,000 बच्चे मारे गए. 18-17 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं. मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं. तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए. तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है अपने बेटे के कफन के सामने, कह रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं. हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे की लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अचर के मैदान में. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा. हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे. हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया. कानून को वापस लेना पड़ेगा, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ. तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ. आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह ताला. याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं. तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरअमन तरीके से अपने अपने घर को रवाना होइए. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ हफ्ते के रोज़ दारुस्सलाम हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान फ़ख़्रुल मिसाल एहतजाजी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी बोर्ड के सदर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की. ये जलसा अपनी नवीयत का मुनफरिद और तारीख़ी था, जिसमें शहर और मुज़ाफ़ात से
لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ دارالسلام کا وسیع و عریض گراؤنڈ تنگ دامنی کا شکار کر رہا تھا۔ ہر طرف نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں۔ جلسے میں ممتاز علماء اکرام، مشائخین عظام، مختلف مذہبی اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے پراثر خطابات میں وقف املاک کو قوم کی ایک مقدس امانت قرار دیا اور حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیم بل کو آئینی و شرعی مداخلت قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ ان میں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف پر جو طویل مدت سے ناجائز قبضے ہیں، 50 سال سے 25 سال سے، جو قابضین ہیں ان کو اس کا مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ملک بھر میں کتنے ہی اوقاف پر ناجائز قبضے ہیں، طویل مدت سے قبضے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ لوگ کہ جن کی حکومت بہت پذیرائی کرتی ہے، جو اس ملک کے بڑے سرمایہ دار اور بزنس مین ہیں، انہوں نے وقف کی زمین پر اپنے ہوٹل اور اپنی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ اگر اس میں تبدیلی نہیں کی جائے تو ان ساری چیزوں پر ان کا قبضہ مان لیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے ہمارے اوقاف کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وقف کے اس قانون، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ابھی بھی اس قانون میں یہ بات باقی ہے کہ کوئی مسلمان جب تک 5 سال سے مسلمان نہ ہو، اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو، اور وہ عملی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو، اسی کو وقف کرنے کی اجازت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ لوگوں کو جو شخصی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اپنی املاک کے کچھ حصے کو وقف کر دے، تو اس قانون کے تحت وہ وقف نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دوئش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قومی یکجہتی رہی ہے، بھائی چارے کا تعلق رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے ہندو سنستھاؤں کے لیے اپنی زمینیں دان کی ہیں۔ نظام حیدرآباد نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، مسافر خانے بنوائے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں اور دوستوں نے جو وقف کیا ہو وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس لیے ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، اور یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اپنے ضلع کھمم کے مدھورا منڈل کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر آبپاشی پروجیکٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس کے علاوہ 952 ایکڑ اراضی کو 16.2 کیوزک پانی سربراہ کرنے کا بھی آغاز کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ کانگریس حکومت کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی اراضیات کو سیراب کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بتایا کہ RTC میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے عمل کا آغاز عنقریب عمل میں لایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ کانگریس حکومت نوجوانوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے نہ صرف سرکاری محکمہ جات مخلوعہ جائیدادوں کو پر کرنے کے ساتھ ساتھ نئی جائیدادوں پر بھی تقررات عمل میں لا رہی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے RTC کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین کو مفت بس سفر کی سہولت کو بہتر انداز میں روب عمل لایا جا رہا ہے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے راجندر نگر اسمبلی حلقے کے پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ کانگریس حکومت نے اندرون 15 ماہ تلنگانہ کی ترقی کو تھما دیا ہے، جبکہ BRS تلنگانہ کی تشکیل کے بعد اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں ترقیاتی کاموں کو روب عمل لاتے ہوئے تلنگانہ کو ملک کی مثالی ریاست میں تبدیل کر دیا تھا۔ KTR نے آؤٹر رنگ روڈ کی ابتر حالت اور آئے دن آؤٹر رنگ روڈ پر ہونے والے حادثات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر BRS رکن اسمبلی سبیتا اندر ریڈی، نوجوان BRS قائد کارتک ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ గద్దళ్ళకి ఇంతకుముందు తమ్ముడు కరెక్ట్ చెప్పిండు, అదే షరాబ్ బండి పడిపోతే దానికి చుట్టూ మొత్తం ఎవరికి అందినంత వాడు దండకపోయినట్టు, ఇక దొరికిందే ఛాన్స్ రా ఆయన తంతే గంపల బుట్టలు పడ్డామన్నట్టు ఎవ్వలకు దోషింది వాళ్ళకు. మీరు గమ్మత్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే కొన్ని మాటలేమో పెద్దగా చెప్తారు. హైడ్రా ఏంద్రా బై హైడ్రా అంటే హైడ్రాతోని ఆస్తులు కాపాడుతాం. ఎవరి ఆస్తులు కాపాడుతాం? హైడ్రాతోని ఆస్తులు కాపాడుతాం. ఎవరి ఆస్తులు కాపాడుతారంటే పక్కా కాపాడుతారు. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇల్లు మాత్రం ముట్టరు. ఏది చెరువుల FTL ఉన్నా శ్రీనివాసరెడ్డిది ముట్టరు. పట్నం మహేందర్ రెడ్డి నట్టనడమ చెరువులో కట్టినా ఆయనదేం కాదు. KVP రామచంద్రరావుది చెరువు మీదనే ఉన్నా ఆయనది ముట్టరు. అట్లాగే రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ అన్న తిరుపతి రెడ్డి గారిది FTL లోపలున్నా దాన్ని ముట్టరు. ఇక మరి ఎవడు దొరికిండు తేరగా? అల్కగా దొరికింటాడు ఎవడు? గరీబుగాడు. కొట్టుర్రా అంటే కొట్టుర్రి, కొడతారు. మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యే సాబ్ది కూడా ముడతలేరా? ఎమ్మెల్యే సాబ్ది కూడా ముడతలేరు, కొడతలేరు. కొట్టేతందుకు ముట్టేతందుకు ఎవడు అల్కగా దొరుకుతాడు? గరీబుగాడు. ఏడ దేవులాడాలి దేవులాడురి. ఒక బస్తున్నది, ఇందులో గరీబుగాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వేసుకున్నారు, ఉడిసారు. కొట్టుర్రా అంటే కొట్టుర్రి. ఏం చేయాలి మళ్ళీ? కింద మళ్ళీ ఎవరికో లాంచాలు, రకరకాల కథలు కార్యక్రమాలు మీకు అన్నీ తెలుసు. నేనేమంటున్నా అంటే 24 గంటలు నెగిటివ్ పనులేనా? పాజిటివ్ పనులు చేసేదేం లేదా? حیدرآباد کے مضافات میں واقع میڈچل ضلع کے کیسرا پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ رامپلی دائرے میں واقع ایک کرکٹ گراؤنڈ میں 32 سالہ نوجوان پرنیت کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پرنیت تیاگی اسپورٹس وینیو گراؤنڈ پر کرکٹ کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے سینے میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ نیچے گر پڑا۔ ساتھی کھلاڑیوں نے فوری طور پر اسے اسپتال منتقل کیا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ اس واقعے سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ڈیجیٹل دور میں جہاں سوشل میڈیا مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہیں کچھ افراد اس پلیٹ فارم کو ذاتی مفاد، شہرت یا پیسے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے سرونگر علاقے میں ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا، جس میں 2 یوٹیوبرز نے مٹھائی فروش کو بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ واقعہ سرونگر وینکٹیشور کالونی کے سری بالاجی مٹھائی بھنڈار میں پیش آیا۔ جمعے کی دوپہر 2 افراد دکان میں آئے، مٹھائی خریدی اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ایک جھینگا مٹھائی میں رکھ کر خے کرنے کی اداکاری کی اور یہ کہتے ہوئے شور مچایا کہ مٹھائی میں کچھ ہے۔ بعد ازاں انہوں نے خود کو پریس رپورٹر ظاہر کیا اور دکاندار سے رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ساتھ میں یہ بھی دھمکی دی کہ اگر روپے نہ دیے گئے تو وہ سوشل میڈیا پر مٹھائی کی ویڈیوز پوسٹ کر کے دکان کو بدنام کر دیں گے۔ دکاندار نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ جیسے ہی ان بلیک میلرز نے پولیس کو آتے دیکھا تو موقع سے فرار ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، جن کی شناخت کوٹیش اور نریش کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ دونوں RE5 میں یوٹیوب چینل سے وابستہ ہیں اور ان کے پاس سے یوٹیوب چینل کے فرضی پریس کارڈز بھی دستیاب ہوئے۔
पुलिस ने उस बात की छानबीन कर रही है कि आया ये अफराद इस तरह की हरकतें दीगर दुकानों या होटलों में भी करते रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में असातिज़ा की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का तवील इंतज़ार बिल आखिर ख़त्म हो गया है। रियासती महकमे स्कूल एजुकेशन ने DSCAP यानी असातिज़ा के तक़र्रुआत का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसका उम्मीदवार तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। रियासती वज़ीर तालीम नारा लोकेश ने बताया कि साबिक़ा ऐलान के मुताबिक 16,347 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुआत किए जाएंगे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा। ऑनलाइन दरख्वास्तें 20 अप्रैल से 15 मई तक वसूल की जाएंगी। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 6 जून से 6 जुलाई के दरमियान DSC इम्तिहानात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के तौर पर मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC में जल्द ही 3038 खाली जायदादों को पुर करने के लिए भर्ती का अमल शुरू किया जाएगा। चंद रोज़ कबल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने बताया था कि महकमे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर ज़ुमरे में आसामियों को पुर करने का मंसूबा रखता है। ये ऐलान वज़ीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबिक़ा ट्विटर पर किया और कहा कि ये कॉरपोरेशन में कई बरसों के बाद एक बड़ा भर्ती अमल में आएगा, जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक उम्मीद की किरण है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने भर्ती की इजाज़त पहले ही दे दी है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि भर्ती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में बरसर इक़्तिदार आने से कबल 100 दिनों में 6 ज़मानतों को पूरा करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया और कांग्रेस हुकूमत वादे निभाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पार्टी में बाज़ अफराद की शमूलियत के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इक़्तिदार किसी का मुस्तक़बिल नहीं होता, जो अच्छा काम करेगा आवाम उसकी सताइश ज़रूर करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में YS राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने अच्छे काम किए, जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। KT रामाराव ने निशानदेही की कि साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी माजी की अच्छी स्कीमात को जारी रखा, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत अब इन तमाम पॉलिसियों के नुक़ूश मिटाने की बात कर रही है, जो एक गैर महज़िब क़दम है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उप्पल स्टेडियम के नॉर्थ स्टैंड में मौजूद टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन का नाम हटाने के अहकाम जारी कर दिए, जिसका हफ्ते को HCA इंडोर्समेंट जस्टिस ऐश्वर्या ने हुक्म दिया है। ये फैसला लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की जानिब से दायर की गई एक दरख्वास्त पर इम्बुड्समेंट इंक्वायरी के हिस्से के तौर पर लिया गया है। अज़हरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जब सदर थे, तब उन्होंने अपना नाम रखने के ताल्लुक़ से एक तरफ़ा फ़ैसला कर लेने की निशानदेही हुई, जिसको क़वायद की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसको हटाने का फ़ैसला किया गया और फौरी नॉर्थ स्टैंड से अज़हरुद्दीन का नाम हटा देने की हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को हिदायत दी गई है। हैदराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता 2 ACPs के तबादले के अहकाम जारी किए गए। बालागंगी रेड्डी ACP SB साउथ जोन का तबादला काचीगुड़ा डिवीज़न में किया गया और KM किरण कुमार ACP CCS DD का तबादला SR नगर डिवीज़न में किया गया। KM किरण कुमार ने हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जैसे बेगम बाज़ार, कुलसुमपुरा और फलकनुमा SHO की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। वो SDPO की हैसियत से भोपालपल्ली, वनपर्ती और बोधन में अपनी खिदमत भी अंजाम दे चुके हैं।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज जारी रखने मुसलमानों से बैरिस्टर ओवैसी ने की अपील। मरकजी हुकूमत को काला कानून वापस लेना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम से उलमा, मशाइखीन और सियासी कायदीन का खिताब। सरजमीन दारुस्सलाम से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुहिम का आगाज। सरों का ठांटे मारता समंदर, अजला और दीगर रियासतों से मुसलमानों की शिरकत। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत वादे निभाने में नाकाम, KTR ने लगाया इल्जाम। महकमे RTC में मखलूआ जायदादों पर जल्द होंगे तकर्रुरात, वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। क्रिकेट खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत, घर मातम कदे में तब्दील। मिठाई फरोश को ब्लैकमेल करने वाले 2 यूट्यूबर्स जेर हिरासत, फर्जी यूट्यूबर्स होने का इंकशाफ। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।